اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، سب سے پہلے تو دیر سے حاضری کے لیے معذرت، اور یقیناً شعبان کی خوشیاں آپ سب مومنین کے گھروں میں برکتیں لے کر آ رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اور محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول فرماتے رہیں۔ آج عزیزان ہم ان مولوی صاحب کو جواب دینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے خیر بغض علی کی انتہا کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب وظیفہ دینے کی کوشش کی ہے برادران اہل سنت کو، اور یہ وہی مولوی صاحب ہیں جنہیں اسی سال محرم اور سفر کے درمیان ہم نے امام حسین صلوات اللہ علیہ پر جواب دیا تھا، اور اس کے بعد یہ معافیہ مانگنے پر آ گئے تھے۔ اب حضرت نے جسارت کیا مولا علی کے لیے لحاظ سے، تو اس بات کو بھی کمپلیٹلی کمپائل اپ کرتے ہوئے چلتے ہیں جی حضرت کے بیان کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کرنے کی کوشش کی ہے اس زوم میں۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہماری طرف سے جواب ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم نعت ابو بکر پڑھتے ہیں۔ دعا یوں ہے: نعت ابو بکر مظہر العجائب تجدہ عونا لک باذن اللہ فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ و بنبوتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بولایتک یا ابا بکر الصدیق یا ابا بکر صدیق یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ احباب میں سے کوئی مسلمان بغیر اعتراض کے رہ نہیں سکتا۔ چلیے اپنا شوق پورا کر لیجئے گا کہ جناب یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جس طرح نعت علی کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے جی، کوئی دلائل نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ایک وظیفہ ہے، اس کے لیے جناب ثبوت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خیر عزیزان، اپنے مولوی صاحب کی یقیناً سو کال دعا سننے کے لیے، جس میں حضرت نے نعت علی کو منعن نعت ابو بکر بنا کر پیش کر دیا۔ استغفر اللہ، اتنی بڑی خیانت، جھوٹ، اور خود تسلیم کر رہے ہیں کہ نعت ابو بکر نامی کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور آگے سے مزید ایک جھوٹ بھی باندھا ہے کہ نعت علی کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ استغفر اللہ۔ مولوی صاحب، یا تو آپ نے جان بوجھ کے جہالت ظاہر کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے، بغض علی تو ہے ہی ہے، وہ تو ہمیں واضح نظر آ رہا ہے، یا نعت علی کے اوپر دلیل کے لحاظ سے میں بات کروں، بغض علی تو واضح ہے آپ میں، نعت علی کے اوپر دلیل کے لحاظ سے جو جھوٹ آپ نے باندھا ہے یا عمدن کیا ہے یا پھر جہالت کی وجہ سے۔ تو آئیں چلتے ہیں شیعہ سنی دونوں کتب کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں عزیزان کہ واقعی نعت علی شیعہ سنی علماء نے درج کی ہے اپنی کتب میں یا نہیں، کیونکہ نعت ابو بکر کے بارے میں جو انہوں نے سو کالڈ بنائی ہے استغفر اللہ، وہ بکواس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور میں پوری دنیا کے علماء کو، یہ حضرت کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کے علماء کو اس بارے میں چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک شیعہ یا سنی کتاب میں نعت ابو بکر کا مجھے کہیں کسی لحاظ سے ذکر دکھا دیں، ہے ہی نہیں، جھوٹ۔ خیر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عزیزان نعت علی کے اوپر شیعہ سنی دلائل بھرے پڑے ہیں کتابوں میں، ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں۔ یہ مولوی صاحب کی طرح ایک اور شیعہ مولوی بھی ہیں، مولوی محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب، انہوں نے اپنی اس کتاب میں اصول الشریعہ میں نعت علی کا انکار کیا تھا۔ پہلے تو ان کو بھی جواب دے دیں ہم۔ حضرت کی اس کتاب اصول الشریعہ کے جواب میں جناب علامہ سرکار مرزا یوسف حسین لکھنوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی حقائق العقائد، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے عزیزان، بجواب اصول الشریعہ، اور صفحہ نمبر 110 پر دو ٹوک الفاظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے نعت علی یہاں کوٹ بھی کی ہے پوری، اور اس کے بارے میں وضاحت دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ صرف جائز نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور بوقت ضرورت واجب بھی ہے۔ حد یہ کہ یہ ذرا غور کریں
حد یہ ہے کہ نعت علی اب صرف حدیث نہیں رہی بلکہ حسب ارشاد حضرات معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین دعا قرار پا گئی. صرف حدیث نہیں، دعا بھی قرار پا گئی. عزیزان، شیعہ موقف تو دو ٹوک آپ کے سامنے آ گیا الحمدللہ. اب چلتے ہیں برادران اہل سنت کی طرف کہ انہوں نے کیا کیا اس بارے میں لکھا ہے، اور ایک ایک چیز کو ہم آپ کے سامنے کلیئر کرتے چلتے ہیں. تو اس بارے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عزیزان پیش کرنا چاہوں گا برادران اہل سنت کے محدث الکبیر ابراہیم بن محمد الجوینی خراسانی کی کتاب فرائض السنتین. مطبوعہ چشتی کتب خانہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 255 پر انہوں نے یہاں جو نظم مرتب کی ہے وہاں پہ واضح لکھ رہے ہیں کہ در زبان فارسی بے جنگ احد چون نبی ماندہ یہ تنہا خدایش فرستادہ ناد علی را، کہ جب جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تو اللہ نے رسول خدا سے کہا کہ ناد علی کا ورد کرو. خدایش فرستادہ ناد علی را صلی اللہ علیہ. عزیزان، یہ ایک پروف. دوسرا پروف میں آپ کو دینا چاہوں گا ایک اور مناظر و محدث اہل سنت احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی میرے ہاتھ میں موجود ہے فتاوی رضویہ. اس کی جلد نمبر 15 ہے. فتاوی رضویہ میں صفحہ نمبر 217 پر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بالکل واضح، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ناد علی نقل کی ہے. بالکل وہی ناد علی مظہر العجائب، بالکل وہی. اور اینڈ تک بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ڈائریکٹ. عزیزان، تیسرا پروف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو سب سے مزیدار بات ہے کیونکہ اس میں کوئی ایک محدث نہیں ہے، محدثین کی فہرست ہے، اور یہ عالم بھی فی الوقت زندہ عالم بریلوی مسلک کے مناظر مانے جاتے ہیں. آپ ہی کے گھر کے حضرت، آپ خود جو کہ دعویٰ کرتے ہیں آپ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہی کے گھر کے عالم ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، مطبوعہ زاویہ پبلیکیشنز، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 100 پر انہوں نے واضح ناد علی کے بارے میں لکھا ہے: شاہ ولی اللہ اور ان کے 12 اساتذہ حدیث و پیران سلسلہ ناد علی کی سندیں لیتے اور اجازتیں دیتے، وظیفے کرتے. 12 اساتذہ شاہ ولی اللہ، ماں شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ کے ساتھ ان کے 12 اساتذہ حدیث و پیران. اور نیچے انہوں نے واضح ناد علی مظہر العجائب تجدون اللہ فی النوائب کل عام من وغم سینجلی بے ولایت کا یا علی علی علی، پوری ناد علی نقل کی ہے. عزیزان، میں آپ سے گزارش کروں گا، اب پیچھے کچھ رہ گیا. 12 اساتذہ شاہ ولی اللہ، وہ اس کی اجازت دیتے تھے، سندیں اور وظیفہ خود بھی کیا کرتے تھے، لیکن مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. چلیں آئیں رسول اللہ کے زمانے میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ بات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مولا علی کے اس ورد کو دہرانا. جی بالکل، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی عبدالحق محدث دہلوی صاحب کی مدارج النبوت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212. اور عبدالحق محدث دہلوی صاحب دو ٹوک معاملے میں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اسی ورد کا. کہتے ہیں یہ جنگ احد کے لحاظ سے ناد علی مظہر العجائب تجدون اللہ فی النوائب کا ذکر اسی معاملہ اور جنگ سے تعلق رکھتا ہے. عبدالحق محدث دہلوی خود فرما رہے ہیں. اسی جنگ احد سے ہی تعلق رکھتا ہے ناد علی کا سارا معاملہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس ورد کو جاری فرمایا تھا. یہ صرف روایت نقل نہیں کی مولوی صاحب، عبدالحق محدث دہلوی نے نتیجہ نکالا ہے اس کے اینڈ پہ، رزلٹنٹ ویکٹر دیا ہے اس کا. مولوی صاحب
یہ بات تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر کوئی محدث یا مورخ کوئی روایت نقل کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ وہ فقط ناقل اور ناقل امین ہوتا ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی نے نتیجہ نکالا ہے، رزلٹ، نتیجہ گیری کی ہے۔ جو نتیجہ نکال رہا ہوتا ہے ہمیشہ مجرم وہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس روایت کو صحیح مان رہا ہوتا ہے۔ والحمدللہ اتنے دلائل کے بعد بھی اگر کوئی نادر علی کا منکر ہے اور آپ کی طرح یہ سو کالڈ جھوٹے وظیفے بنانے بیٹھا ہوا ہے تو اللہ ہی ہدایت دے۔ ہمارا کام ہے فقط دلائل کی روشنی میں بات کرنا۔ آپ حضرات جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے اپنی زبانوں کو لگام دیں۔